bowling, well, he's got a result. Already picked up the wicket. Has bowled beautifully. Here's the second one. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں پی سی بی کے عہدیداران اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں پاکستان ہاؤس لندن میں ہونے والی تقریب میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سمیت ایم پی، میئرز اور چیئرمین کرکٹ بورڈ احسان مانی نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے تقریب سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر پوائنٹ ٹیبل پر موجود ٹاپ ٹیموں کے خلاف کارکردگی قابل تحسین ہے۔ Let me welcome on behalf of all of you, our stars of Pakistan, the Pakistan cricket team and their chairman, Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani, to Pakistan House. نفیس زکریا نے امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا تسلسل جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹ امن کا ایک کھیل ہے جو لوگوں کو مل کر لاتا ہے اور خوشی اور تفریح کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے ٹیم کی میزبانی کے لیے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ I would like to thank His Excellency Mohammad Nafees Zakaria, the High Commissioner of Pakistan, on behalf of the Pakistan cricket team and the Pakistan Cricket Board for hosting us this evening. انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان میں بہت تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ کرکٹ ٹیم نے مداحوں اور پرستاروں سے ملاقات کی اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن وسیم حیدر کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے میچز نے مجموعی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں پاکستان کی ٹیم دنیا کی مضبوط ٹیموں میں سے ایک ہوگی۔ اسکاٹ لینڈ میں نمائندہ 92 نیوز شاہد میر سے خصوصی گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں 92 ورلڈ کپ میں بڑی شاندار کارکردگی نے دکھائی تھی اور فاسٹ بالر بھی ہیں، اور پاکستان میں ان کا کرکٹ کے حوالے سے جانے پہچانی شخصیت ہیں، ایک نام ہے اور فیصلہ آباد سے تعلق ہے۔ آج کل اپنے خصوصی دور پہ یہاں اسکالر ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کپ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے۔ جی بھائی وسیم، آپ بتائیے کہ آل اوور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں کیسی کارکردگی ان کی رہی اور آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، بس انفارچونیٹ ہے کہ جو پہلا میچ اگینسٹ ویسٹ انڈیز تھا وہ اس میں کافی خراب کارکردگی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ پورے ٹورنامنٹ کو افیکٹ کیا اس پہلے میچ کی پرفارمنس پہ، کہ اللہ کرے اگر پاکستان آگے بنگلہ دیش سے جیتتا ہے تو پاکستان کے بھی 11 پوائنٹ ہو جائیں گے اور نیوزی لینڈ کے بھی 11 پوائنٹ ہے، تو رن ریٹ پہ پرابلم آئے گا۔ تو وہ پہلا میچ ہی تھا، اور ادروائز دیکھا جائے تو پاکستان نے انگلینڈ کو بھی ہرایا ہے، 2 سیمی فائنلسٹ ٹیموں کو پاکستان نے ہرایا ہے 4 میں سے، تو اس میں اچھی کارکردگی ہے۔ بس یہ تھا کہ شروع میں جو پاکستان سٹارٹ تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں لے سکا، تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑا پاکستان کو مسئلہ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے ویسے جو انڈیا کے خلاف پاکستان کھیلا ہے تو اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹیم انڈر پریشر آ گئی، کیونکہ وہ بھی افیکٹ ہوا رن ریٹ پہ۔ جی اوبویس ہے کہ انڈیا اس وقت بہت اچھی ٹیم ہے، ان کا بڑا اچھا کمبینیشن ہے تینوں شعبے میں، بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ میں وہ بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے، تو پروفیشنلزم ان میں بہت ہے، بڑی اچھی وہ اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں، میچورٹی سے کھیلتے ہیں۔ تو پاکستان اس دن کافی دبا دبا نظر آیا اگینسٹ انڈیا، تو لیکن یہ وہی انڈیا کی ٹیم ہے آلموسٹ جس کو پاکستان نے 2 سال پہلے یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی جو ہوئی تھی اس میں پاکستان نے فائنل میں شکست دی تھی۔ تو لڑکوں کا صرف یہ تھا کہ ایک ایٹیچیوڈ، ایک پازیٹیو ول کے ساتھ آنا چاہیے تھا، جو کہ نظر نہیں آئی اس دن۔ اگر پاکستان اس طرح پازیٹیولی کھیلتا تو میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے بعد جب پاکستان پہ تھوڑا پرابلم آیا، پاکستان کو لگا کہ ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی، انگلینڈ کو ہرایا، نیوزی لینڈ کو ہرایا، افغانستان کو ہرایا، تو اس طرح کر کے پاکستان مسئلہ اچھا۔ پھر انفارچونیٹ کہ پاکستان جو سری لنکا کے ساتھ میچ واشڈ آؤٹ ہوا اس کا بھی پاکستان کو نقصان ہوا ہے کافی۔ تو اگر وہ پاکستان جس طرح ایک دم اچھا کھیلنا شروع ہوا تھا، سری لنکا کو بھی اسی میں لے کے آ جاتا بیچ میں،
तो ये 2 पॉइंट पाकिस्तान के हो सकते थे, लेकिन अब तो हो सकते थे, हो ना सका, तो ये सब चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक क्रिटिक के तौर पे या एक एनालिस्ट के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यंग टीम है, अच्छा खेले हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों को पाकिस्तान ने हराया है। थैंक यू जी। भाई वसीम हैदर का यही कहना था कि इंशाअल्लाह ताला जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई है, आइंदा सालों में पाकिस्तान की टीम मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से मुस्तरदशुदा इमिग्रेशन दरख्वास्त अपीलों में मंजूर होने की शरह में इजाफा हुआ है। ऑनलाइन दरख्वास्तों की फीसों में इजाफे से भी तारकीन वतन परेशान हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर रोमाना कौसर से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आजकल बरतानवी होम ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे केसेस रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और लेकिन उसके बाद जो है वो अगर लोग अपील में जाते हैं तो फिर उनकी सक्सेस भी हो जाती है। तो इसी पर हम बातचीत करने के लिए लंदन में हमारे साथ मरूफ इमिग्रेशन और फैमिली सोलिसिटर रोमाना कौसर साहिबा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो होम ऑफिस के अंदर रिफ्यूज़ करने की जो शरह है वो क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? जी रोमाना। जी, अपील्स जो इमिग्रेशन की हो रही हैं वो इसलिए ज़्यादातर रिफ्यूज़ हो रही है बिकॉज़ जो होम ऑफिस के केस वर्कर्स हैं, जो होम ऑफिस के केस वर्कर्स हैं इन हाउस, वो ज़्यादा फोकस नहीं देते एप्लीकेशंस पे कि उन्होंने कैसे डिसाइड करना है, तो इसलिए वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ करते हैं। वो ढूंढते हैं पॉइंट्स कि हम क्यों रिफ्यूज़ करें रादर देन ग्रांट करें। सो इसलिए उनकी थोड़ी होम ऑफिस की काफ़ी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा देखा हमने कि जो होम ऑफिस ने आउटसोर्स किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसमें लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, वो क्या है? जी बिल्कुल, आजकल सिस्टम ये है कि होम ऑफिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। होम ऑफिस ने किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किए हैं एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है। पहले तो ये था कि डायरेक्टली आप होम ऑफिस में अप्लाई करो बाय पोस्ट एंड बायोमेट्रिक्स के लिए अटेंड करो, लेकिन अब जो ये आउटसोर्स थर्ड पार्टी को जो चला गया है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी के 2-3 बच्चे हैं केस में, उनके लिए सेपरेट है, एंड देन आप एक अपॉइंटमेंट भी बायोमेट्रिक्स की बुक करो विच इज़ ओवर लाइक £100। सो ये काफ़ी मुश्किल आ रही है क्लाइंट्स के लिए जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आप फैमिली लॉज भी करती हैं, मैंने देखा है, जहाँ पे जो फैमिलिज के केसेस भी करते हैं, तो किस तरह के ज़्यादा केसेस यहाँ पर आते हैं आपके पास? फैमिली के हमारे मिक्स केसेस है। मेनली जो है आजकल जो क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो पोस्ट डिवोर्स या ड्यूरिंग डिवोर्स जो प्रॉब्लम्स आती है वो बच्चे की फोकस पे होती है कि कॉन्टैक्ट ऑर्डर कैसे लेना है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी होती है जिसके पास बच्चा आता है ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ करते हैं कि चाइल्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं फैमिली लॉ में कि सेकंड पार्टी को कोर्ट के थ्रू अप्लाई करना होता है। उसका प्रोसीजर लॉन्ग है, लेंथी है, एंड इट्स वेरी कॉस्टली एज वेल। आपके पास इसकी कोई ऐसी रेमेडी है जो आप लोगों को जिसमें असिस्ट कर सकती हैं? जी ज़रूर है। हम ऑब्वियसली हम ईच केस को डिफरेंटली देखते हैं कि उनकी केस की क्या सिचुएशन है, उनकी फ़ीस के लिए हम कैसे उनको असिस्ट कर सकते हैं, एंड हम उनको राइट वे पे ऑब्वियसली गाइड करेंगे ताकि उनको इतनी मुश्किलात ना फेस करनी पड़े कोर्ट में जाके। थैंक यू वेरी मच रोहाना, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुनिया भर की तरह बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी आमों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। पाकिस्तानी आम गलियों बाज़ारों में पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तानियों के अलावा मकामी अफराद भी इसे ज़ौक़ और शौक़ से ख़रीद रहे हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम अपने जौबन पर पहुंच जाए और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर ना आए, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी आम की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि ये दूसरे मुल्कों के आमों की निस्बत ज्यादा खुश जायका होते हैं। बर्मिंघम की गलियों और बाजारों में भी पाकिस्तानी आम की धूम है, जहाँ समंदर पार पाकिस्तानियों समेत दीगर अफराद भी इसे खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आम की बरतानिया और यूरोप में सही तरीके से बरामदात की पॉलिसी बनाए, पाकिस्तानी ताजरों को सहूलियात फराहम करे और दुरुस्त वक्त पर फरोख्त किया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान का ज़र मुबादला पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ का लोग जब इसको देखते हैं ना तो बहुत दूर दूर से इधर ही आते हैं, दूसरा टाउनों से भी इधर ही आ जाते हैं।
That's the best mango. Pakistani mango, very honey mango. It's very sweet. Everybody want this one. They like honey mango. ہمارا مینگو پاکستان سے جب بھی آتا ہے لوگ سالوں سال انتظار کرتے تھے. لیڈ سے، یوگ سے، دور دور سے لوگ آ کے میرے مینگو یہاں پہ خریدنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکستانی مینگو کب آئے گا. ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، آگے پوچھتے ہیں پہلے پاکستانی مینگو ہے، ہم کہتے ہیں پاکستانی مینگو ہے، تو پھر اس کے بعد آگے وہ چوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اچھا میٹھا مینگو ہے. 1 سال بعد آتا ہے. میں یہاں سے ایوری ڈے 1 باکس یا 2 باکس بڑے لے کے جاتا ہوں اور اپنے جو رشتہ دار اور فرینڈ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی آم بہت اچھا ہے، جاؤ اور لے کے آؤ. اور میں جو خاص فرینڈ ہوتے ہیں ان کو بائی کر کے بھی گفٹ کے طور پر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ پاکستانی آم کی دنیا میں بہت قدر ہے. سروے کے مطابق گزشتہ سال 75,000 ٹن آم برآمد کیا گیا تھا. رواں سیزن میں 1 لاکھ ٹن آم کی برآمد سے ملک کو $8 کروڑ کا زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع ہے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف جوڑی ریمبو اور صاحبہ کا بچوں سمیت لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. نجی پروڈکشن کمپنی کے ڈائریکٹر کیسر شاہ اور زیغم عباس نے گلدستے پیش کیے. بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے ہر دل عزیز اداکار معروف ہیرو افضل خان المعروف جان ریمبو اور ان کی اہلیہ صاحبہ گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے لندن پہنچ گئے. ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. اس موقع پر جان ریمبو اور ان کی اہلیہ اداکارہ صاحبہ نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے علاوہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی بھرپور جوش جذبے کے ساتھ لندن آئے ہیں. چھٹیاں ہیں بچوں کے ساتھ، بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں تو انجوائے کریں گے. لندن گھومنا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کہتے تھے کہ جی آپ پہلے ہمیں کئی دفعہ لے کے گئے ہیں، جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو آپ لے کے نہیں جا رہے. تو اسپیشلی بچوں کے لیے آئے ہیں اور میچ بھی دیکھنا تھا لیکن اب دل نہیں کر رہا، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی ہم تو وہاں سے ہی بڑے جذبات لے کر آئے تھے میچ دیکھنے کے لیے، لیکن اب تو بس میچ دیکھیں گے، بس دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. لیکن ویسے بچوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ پیچھے ہم نے بہت کام کیا، بہت بزی رہے شوز کے سلسلے میں، تو اب ہم بالکل ایک پلیئر ٹرپ کے لیے آئے ہیں اور انجوائے کرنے آئے ہیں اور بہت سی شاپنگ کرنے آئے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے مگر اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی جاری رہنی چاہیے. ورلڈ کپ میں اتار چڑھاؤ کسی بھی ٹیم کے لیے کوئی نئی بات نہیں. کپتان کے لیے میسیج ہے جی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، گیم ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب اتنی ٹیمیں آئی ہیں، اتنے ملک آئے ہیں، وہ جیتنے کے لیے آئے ہیں تو وہ سارے تو نہیں جیتیں گے. ایک ہی جیت کے جائے گا. 4 اوپر آئیں گے، 2 پھر اوپر آئیں گے، 2 میں سے 1 جیت کے جائے گا. تو یہ نہیں کہ باقیوں کو آپ ذلیل کرنا شروع کر دیں، جیسے ہمارے کپتان کے ساتھ یہی کسی نے کیا، وہ بالکل ہمیں اچھا نہیں لگا، بہت بری بات تھی. کپتان صاحب جیتے ہیں یا ہارے ہیں، ہمارے کپتان ہیں. برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک نجی پروڈکشن کمپنی کے ڈائریکٹر کیسر شاہ نے اس موقع پر 92 نیوز UK کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد برطانیہ سے ایک بہترین پروجیکٹ میں افضل خان اور صاحبہ کو ایک ساتھ کاسٹ کیا جائے گا. کسی پروجیکٹ کے لیے نہیں آئے، لیکن پروجیکٹ ہم انشاءاللہ کریں گے. کچھ لوکیشنز وغیرہ دیکھیں گے، یہ اس پہ کام کریں گے اپنی کمپنی کے حوالے سے بھی. اور ویسے یہ نجی دورے پہ آئے ہیں بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہم. کیسر شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریمبو اور صاحبہ اس بار بچوں کے ساتھ صرف گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے آئے ہیں. نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ کانرانی اسپین کے شہر بارسلونا پہنچ گئے ہیں. نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ ہی عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے. وہ کل پرعزم ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے فارغ نہیں ہونے دیں گے. ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ صاحب اس وقت بارسلونا میں ہیں. ہم انہیں بارسلونا آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلنے جا رہی ہے. وکلاء برادری جو ہے وہ کیا اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکلاء کا جو مسئلہ ہے وہ پورے قوم کا ایشو ہے.
جس میں آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں اور جس کے اندر جان مال عزت آبرو معیشت سیاست سب کچھ اسی بنیادی حقوق میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے آئین نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ جو ہے عدلیہ ہائی کورٹ صوبوں کی بنیاد پر اور اس کے ملک کی بنیاد پر سپریم کورٹ جو ہے ایک ادارہ ہے جو ریاست کے 3 ستون میں سے ایک ہے۔ ایک ستون مقننہ ہے جو قانون بناتے ہیں، انتظامی ہے جو احکامات کو بجا لاتے ہیں، اور تیسرا عدلی ہے جو حکومت اور عوام کے درمیان جو معاملات ہیں ان کا تصفیہ کرتی ہے۔ تو اگر عدلیہ کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں جو عدلیہ حکومت سے بالاتر ہو کر سوچے، حکومت سے خوف نہ رکھے اور کسی سے بھی خوف زدہ نہ ہو اور آزاد ہو، تب جا کر عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ جو ہے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی پٹواری یا ایس ایچ او سے توقع نہیں رکھتے وہ آپ کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے، یقیناً عدلیہ ہی تحفظ کرتی ہے۔ اس عدلیہ کے اندر ایک آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک آزاد انسان اور خاص طور پر اپنے فیصلوں میں آزاد، فیصلے تو سارے جج کرتے ہیں، اچھے فیصلے کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو تحفظات بھی ہوتے ہیں، مگر قاضی فاضلہ کے بارے میں یہ جنرل تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ دیانت کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر بلا خوف و خطر فیصلے کرتے ہیں، جس سے عوام کے اندر اس کے فیصلوں کی پذیرائی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ان کو بارے میں ایک ریفرنس داخل کیا گیا جس کو وکلاء نے سمجھا کہ وہ بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ ایسے کئی الزامات اور معاملات اور کمپلینٹس سپریم کورٹ میں جوڈیشل کونسل کے سامنے موجود ہیں، مگر ان کمپلینٹس کو نہ تو ظاہر کیا گیا نہ ججوں کا نام بتایا گیا۔ قاضی فاضلہ صاحب کے بارے میں ایک مسلسل کردار کشی کی مہم چل رہی ہے، اور بالخصوص اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ وہ بلوچستان کے واحد جج ہیں 17 میں سے، اور آگے جا کر 2023 میں اس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ایک اس کے آزادانہ فیصلے ہیں اور دوسرا بلوچستان کے حق کا جو ڈپریویشن ہے۔ دونوں حوالوں سے بلوچستان اور پاکستان کے وکلاء پوری طرح متحرک ہیں اور اس عزم لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سپریم کورٹ سے فارغ ہونے نہیں دیں گے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کا بڑا زور رہا، ایک لہر رہی چودھری افتخار کے زمانے میں بھی، پھر ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بھی، اب وہ لہر نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ہر چیف جسٹس کے اپنا اپنا طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو لہر تھی اگر بنیادی حقوق کی حد تک بات ہو، کرپشن کے خلاف بات ہو تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر ان معزز جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحبان نے بعض اوقات ایسے ایسے معاملات میں ہاتھ ڈالا جو ان کے ڈومین میں نہیں آتے تھے، تو وہ لہر جہاں ایک مناسب تھا وہاں بہت زیادہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا، مگر کئی معاملات میں اچھا بھی ہوا کہ جہاں معاملات کو انہوں نے، صحت کے معاملات کو، تعلیم کے معاملات کو اگر انہوں نے دیکھا ہے یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال عام حالات میں اس سو موٹو کا از خود کارروائی کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں استعمال ضروری نہیں ہے، مگر خاص حالات میں جہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں ضرور عدلیہ کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مگر موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ پرانے تجربات سے ہٹ کر اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ماڈل کورٹس بنائے جس میں تیزی کے ساتھ عدالتوں میں سماعت ہو رہی ہے، عدالتوں کے اندر اصلاحات ہیں، الیکٹرانک جو ای کورٹس ہیں پورے ملک میں، خاص طور پر جو کیپٹلز ہیں چاروں صوبوں کے، وہاں سے کیسز کی سماعت کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے طریقہ کار سے نئے کام کیے، بہت اچھے کام کیے۔ یہ تھے صدر سپریم کورٹ بار جن کی باتیں آپ نے سنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نون کے وزیر قانون سردار فاروق طاہر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ جدہ میں ان کے اعزاز میں پروقار عشائیہ دیا گیا، جس میں لیگی عہدیداروں اور کارکنان کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ ریاض چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نون کے وزیر قانون سردار فاروق طاہر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ آئے تو مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور قومی یکجہتی فورم کے کنوینر سردار محمد اقبال یوسف نے ان کے اعزاز میں پروقار عشائیہ دیا۔ تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں سردار فاروق طاہر نے حکومت پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی ٹیم نالائق ہے اور مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ معاشی استحکام اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام اگر سیاسی استحکام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا تو اور معاشی استحکام اس طرح، اور یہ دونوں چیزیں لازم و معلوم ہے۔ یہ پاکستان میں حکومت جو ہے اس کو اگر ایک سائڈ پر توجہ دے رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام تبھی آئے گا پھر سیاسی استحکام۔
सरदार फरूक ताहिर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के इल्हाक के बगैर नामुकम्मल है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। शोहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी और कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज राजा शिमरोज ने अदा किए। सरदार अशफाक सदर कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी, सरदार वकास, सरदार शहीन, चौधरी अंजम फरूक सदर मुस्लिम लीग ने भी तकरीब से खिताब किया और मेहमान खसूसी को उम्रे की मुबारकबाद पेश की। इंजीनियर अब्दुल सबूर ने सरदार फारूक ताहिर के वालिद मरहूम की मगफरत के लिए दुआ भी कराई, जबकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।